اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ آج ہم علم عروض کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ علم عروض شعر کو پرکھنے کے لیے اور شعر کے وزن کے موضوع ہونے یا ناموضوع ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ علم عروض کیا ہے۔ عربی ادبیات کے 12 علوم میں سے ایک علم عروض ایسے علم کا نام ہے جس کے ذریعے کسی شعر کے وزن کی صحت دریافت کی جاتی ہے، یعنی یہ جانچا اور پرکھا جاتا ہے کہ آیا کلام موزوں ہے یا ناموزوں، یعنی وزن میں ہے یا نہیں۔ عربی ادب کے جو 12 علوم ہیں ان میں یہ علوم حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 علم صرف، نمبر 2 علم نحو، نمبر 3 علم عروض، نمبر 4 علم شعر، نمبر 5 علم قافیہ، نمبر 6 علم معانی، نمبر 7 علم بیان، نمبر 8 علم لغت، نمبر 9 علم اشتقاق، نمبر 10 علم انشاء، نمبر 11 علم خط اور نمبر 12 علم تاریخ۔ درجہ بالا علوم میں ایک علم عروض ہے۔ یہ علم ایک طرح سے منظوم کلام کی کسوٹی ہے اور اس علم کے دیگر تمام علوم کی طرح کچھ قواعد اور ضوابط ہیں جس کی پاسداری کرنا کلام موزوں کہنے کے لیے لازم ہے۔ اس علم کے ذریعے کسی بھی کلام کی بحر بھی متعین کی جاتی ہے۔ اس علم کے بانی یا سب سے پہلے جنہوں نے اشعار پر اس علم کے قوانین کا اطلاق کیا وہ ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد بصری ہیں، جن کا زمانہ 2 صدی ہجری تھا۔ اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم عروض شاعری کی تکنیک اور اصول و قواعد سے بحث کرتا ہے اور اوزان و بحور سے لے کر ضعافات و قوافی تک مختلف ذیلی شعبوں میں منقسم ہے۔ عربی عروض کا مقصد یہ ہے کہ اس علم کا سیکھنے والا شخص خوش آہنگ اور مترنم کلام کو غیر مترنم اور بے آہنگ کلام سے ممیز کرنے کے قابل ہو جائے۔ کلام کی مقدم الذکر قسم کو ہم اصطلاح میں نظم کہتے ہیں اور مؤخر الذکر کو نثر کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر عروض نظم کے اصول اور قواعد کے مطالعے کا نام ہے۔ اب آتے ہیں شعر کے اجزاء کی طرف۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں اور دونوں مصرعوں کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کو صدر، دوسرے حصے کو حشو اور تیسرے حصے کو عروض کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سامنے ہے: مفاعل 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 مفاعل، صدر، حشو، عروض۔ شاعروں کا دستور ہے کہ پہلے دوسرا مصرعہ نظم کرتے ہیں، اسی لیے دوسرے مصرعے کے پہلے حصے کو ابتدا کہتے ہیں اور آخری حصے کو ضرب، جس کے معنی کنارہ کے ہیں، اور دونوں مصرعے کے درمیانے حصے کو حشو کہتے ہیں، جس کا معنی تکیے میں بھرے ہوئے روئی کے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں رکن کے اجزاء کی طرف۔ جن ٹکڑوں سے رکن بنتا ہے انہیں اجزاء یا اصول کہتے ہیں۔ وہ 3 ہیں: نمبر 1 سبب، نمبر 2 وتد، نمبر 3 فاصلہ۔ اب سب سے پہلے ہم سبب کی بات کرتے ہیں۔ سبب بولتے ہیں 2 حرفی لفظ کو سبب کہتے ہیں، جس کی 2 قسمیں ہیں: نمبر 1 سبب خفیف، نمبر 2 سبب ثقیل۔ سبب خفیف کی مثال ہے جیسے دل، پہلا حرف متحرک ہے اور دوسرا ساکن، جیسے دل میں دال میں زیر ہے، لام پہ وہ ساکن ہے۔ سب میں پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا ساکن۔ اسی طرح سبب ثقیل کہیں گے اگر دونوں حرف متحرک ہوں، جیسے دلے، آگے لگے گا دل بیمار یا دل ناداں، تو دال بھی متحرک ہے، لام بھی متحرک ہے۔
یا سرے آئینہ، سرے میں آئینہ سے پہلے جو سرے لگ گیا ہے اس میں سے بے زبر ہے اور رے پہ زیر ہے، تو اسے کہیں گے سبب ثقیل۔ اب آتے ہیں نمبر 2 وسط کی طرف۔ 3 حرفی لفظ کو وسط کہتے ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں، ود مجموع، ود مفروق۔ ود مجموع کہتے ہیں پہلا دوسرا حرف متحرک ہو اور تیسرا حرف ساکن ہو، جیسے قلم، مگر وغیرہ۔ اور ود مفروق کہتے ہیں پہلا اور تیسرا متحرک ہو اور دوسرا ساکن، جیسے خاکے میں خے متحرک ہے، الف ساکن ہے اور کاف متحرک ہے، تو خاک ہند، خاک وطن، یہ ہے مثال ود مفروق کی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں نمبر 3 فاصلہ۔ فاصلہ 4 حرفی اور 5 حرفی لفظ کو فاصلہ کہتے ہیں، لیکن یہ اردو ادب میں کم مروج ہے، کم رائج ہے۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، فاصلہ صغریٰ اور فاصلہ کبریٰ۔ فاصلہ صغریٰ کہیں گے 3 حرف متحرک ہو اور چوتھا ساکن ہو، جیسے حلبی۔ اور فاصلہ کبریٰ کہیں گے اگر 4 حرف متحرک ہو اور 5واں ساکن ہو، جیسے چمن دل۔ چ میم نون دال، یہ 4 حرف متحرک ہو گیا، سب زبر زیر ہے، لام یہ ساکن ہے، تو ہم اسے کہیں گے فاصلہ کبریٰ۔ ہم نے دیکھا کہ سبب 2 حرفی لفظ کو، وسط 3 حرفی لفظ کو اور فاصلہ 4 حرفی لفظ کو کہتے ہیں، اور یہی چیز ذہن میں رکھنے کی ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے علوم کے بارے میں پڑھائیں گے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔